اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، اور وہ نیکی کرنے والا ہو اور وہ ابراہیم کے دین کا پیروکار ہو جو ہر باطل سے جدا تھے، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنا لیا۔ یہ اس آیت کریمہ کا سیدھا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے دین اسلام کے واجب القبول اور برحق ہونے کا بیان فرمایا۔ یعنی اس سے پہلے آپ دیکھیں تو کفار و مشرکین کا بیان تھا اور ان کے عذابات، اب یہاں مومنین کا ذکر ہے، اور اسلام کے بارے میں یہود و نصارہ کے دین کی بات کرنے کے بعد پھر اسلام کی بات اور اسلام کے برحق ہونے کا بیان فرمایا جا رہا ہے۔ یوں بظاہر اس آیت کریمہ میں دیکھیں تو دو باتیں اللہ نے ذکر فرمائی، ایک ہے ایمان لانا اور دوسرا ہے عمل کرنا۔ پہلے کہا کہ اس سے اچھا دن کس کا ہوگا کہ جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد آپ نیک کام کرنے سے عاجز نہیں ہو سکتے۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے تو اب ہمیں نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ بے نیاز نہیں ہو سکتے، ایمان لانے کے بعد آپ کو نیک کام کرنے ہوں گے۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ، تو نیک کام کرنے کا ذکر جو ہے وہ ایمان کے بعد فرمایا۔ تو اس سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ چاہے کوئی بھی نیک کام ہو وہ بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ تو نیک کام کے قابل قبول ہونے کے لیے ایمان یہ شرط ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں اللہ نے دو دلیلیں جو ذکر کی ہے اسلام کے برحق ہونے پر، وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ دین اسلام ایمان باللہ اور اعمال صالحہ پر مشتمل ہے۔ کیا ہے دین اسلام؟ ایمان لانا اور اعمال صالحہ کرنا، ان دو چیزوں پر مشتمل ہے دین اسلام۔ جب انسان کسی کو معبود مان لیتا ہے، معبود یعنی خدا جس کی عبادت کرتا ہے، جب انسان کسی کو معبود مان لیتا ہے تو اس کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ سو جس نے اپنے جسم کے اعضاء میں سے سب سے اشرف اور اعلیٰ عضو کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے۔ یعنی انسان کے جسم کے اندر بہت سے اعضاء، ہاتھ ہے، پیر ہے، کان ہے، مگر ان اعضاء میں سب سے افضل، اشرف، اعلیٰ کوئی عضو ہے وہ انسان کا سر ہے۔ تو انسان نے اپنا سر ہی جس معبود کے سامنے جھکا دیا تو یہ ایمان والا ہے۔ اور اللہ پر ایمان اسی وقت صحیح ہوگا جب اس کے رسولوں، اس کی کتابوں، اس کے فرشتوں، اس کی فرمائی ہوئی تمام باتوں کو مان لیا جائے۔ فرشتوں پر بھی ایمان لانا، کتاب، اسی لیے مکتب ہی کے اندر ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ ایمان لانے کا مطلب ہے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، مرنے کے بعد اٹھنے پر، یہ ساری باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کو مان لیا جائے اور اس کے ارشادات پر سر تسلیم خم کر لیا جائے اور اس کے احکام کو سر جھکا کر مان لیا جائے۔ اور اللہ کے آگے سر جھکانا اسی وقت صحیح ہو گیا جب غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ سر نہیں جھکا سکتے۔ تو غیر اللہ کے آگے آپ نے سر جھکانا نہ جھکایا تو اللہ کے آگے سر جھکانا یہ ایمان کا ایک حصہ ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے، نہ ہم نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ولی کو سجدہ کر سکتے ہیں، نہ پیر کو، نہ کسی مزار کو۔ سجدہ کسی کو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ سجدے میں انسان سر جھکاتا ہے۔ تو سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ عبادت کا سجدہ تو کر ہی نہیں سکتا، البتہ اگر کوئی تعظیم کے لیے بھی سر جھکاتا ہے یا سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی ہمارے دین میں حرام ہے۔ تو سجدہ تعظیم بھی حرام ہے۔ تو سر جھکانا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جائز نہیں ہے۔ تو غیر اللہ کے آگے سر نہ جھکایا جائے۔ سو مشرک اور بت پرست جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے، وہ
اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں. اسی طرح یہودی اور عیسائی حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کو اپنا حاجت روا مانتے ہیں. یعنی یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں، تو یہ اور انہی کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی مشرک اور کافر ہیں. اللہ کے آگے سر جھکانے والے نہیں ہیں، لہذا اللہ کے آگے اپنا منہ جھکانے والوں کے مفہوم میں صرف مسلمان داخل ہے. یعنی یہ جتنے بت پرست ہیں، مشرک ہیں، کفار ہے، یہودی ہے اور نصارہ ہے، یہ جتنے بھی اسلام کے علاوہ دین ہے، وہ سارے لوگ اللہ کے علاوہ سر جھکانے والے، وہ اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے، یہودی حضرت عزیر کو، بت پرست بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. تو سوائے مسلمان کے کوئی اس مفہوم میں داخل نہیں جو اللہ کے سامنے سر جھکانے سے جو مراد ہے، اس میں صرف مسلمان داخل ہیں. یہ لفظ اختصار کے ساتھ اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہے. یعنی اللہ کے سامنے سر جھکانے کا مطلب ہے اللہ کے تمام احکام کو مان لینا. پھر فرمایا درآ حال ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس حال میں کہ پھر وہ نیکی کرنے والا ہو. یہ لفظ اپنے اختصار کے ساتھ تمام نیک اعمال کو بجا لانے اور تمام برے کاموں سے بچنے کو محیط ہے. یعنی یہ جو کہا گیا کہ پھر اللہ کے علاوہ سر نہ جھکائے، اللہ کے سامنے سر جھکائے، اس کے بعد نیک کام کریں، تو یہ نیک کام کرنا یہ تمام ان احکام کو شامل ہے. یعنی برے کام سے بچنا اور نیکی کی طرف مائل ہونا. تو یہ صرف دین اسلام ہی ہے جو تمام عقائد صحیحہ اور تمام اعمال صالحہ پر مشتمل ہے. تو اس سے اچھا کون سا دین ہوگا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا. درآ حال کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا یعنی برائی سے بچنے والا اور نیک کام کرنے والا. اور پھر فرمایا اور اسی دین کو قبول کرنا واجب ہے. یہ ہے پہلی دلیل کہ دین اسلام کے برحق ہونے، واجب القبول ہونے کی یہ پہلی دلیل ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بہت معزز اور مکرم تھے. یعنی آگے جو کہا گیا نا کہ اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی جو باطل سے جدا تھے، یعنی باطل کو چھوڑ کر حق کی طرف مائل تھے. تو یہاں حضرت ابراہیم کا جو ذکر ہے وہ دوسری دلیل کے طور پر ہے. وہ یوں ہے کہ مشرکین عرب کے جو مشرکین تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت معزز اور مکرم مانتے تھے، اور ان کے شخصیت سب کے نزدیک مسلم اور واجب القبول تھی. یعنی اتنی مسلم تھی کہ وہ حضرت ابراہیم کی ذات کو بہت معزز اور مکرم مانتے تھے سب کے نزدیک، چاہے وہ یہودی ہو مشرکین عرب کے، یا مشرکین ہو یا نصارہ ہو. حضرت ابراہیم کی ذات سب کے لیے مسلم تھی اور واجب القبول تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اور ان کی شریعت کے احکام صرف دین اسلام میں ہیں. یعنی جو حضرت ابراہیم کے دین پر ہو، ان کی پیروی کرنے والا ہو، تو یہ تو صرف اسلام کے اندر ہے. حضرت ابراہیم کی شریعت کے احکام ہو، حضرت ابراہیم کی ملت یا ان کے دین کے جو احکام ہیں وہ صرف اگر کسی دین میں ہے، کسی مذہب میں پائے جاتے ہیں تو وہ صرف اسلام ہے. جیسے ختنہ کرنا، داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، زیر ناف بال موڑنا، ناک میں پانی ڈالنا، غرارہ کرنا، دیگر طہارت کے احکام یہ صرف دین اسلام میں ہیں. 10 ذوالحجہ کو قربانی کرنا، حج میں احرام باندھنا، صفا اور مروہ میں سعی کرنا، مینا میں جمرات پر شیطان کو کنکریاں مارنا، کعبہ کا طواف کرنا، یہ تمام امور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہیں اور صرف دین اسلام میں بطور عبادت داخل ہیں. تو پھر اسلام سے اچھا کون سا دن ہوگا؟ اب پھر ترجمہ سنیں کہ اس سے اچھا دن کس کا ہوگا جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا. تو یہ صرف مسلمان ہے جو اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے، اور مسلمان ہی ہے جو ہر برے کام سے بچتا ہے اور نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نیکیوں کا حکم دیتا ہے. اور اس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی. تو حضرت ابراہیم کی شریعت کے بہت سے احکام اگر کسی دین میں ہے تو وہ صرف اسلام ہے. تو یوں اسلام کے برحق ہونے اور اسلام کے واجب القبول ہونے کی 2 دلیلیں اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمائی، اور کہا کہ پھر اسلام سے اچھا اور کون سا دن ہوگا، لہذا اسی دین کو قبول کرنا سب پر واجب ہے. اور پھر آگے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیل بنانے کا جو ذکر ہے، تو خلیل کسے کہتے ہیں؟ لفظ خلیل یعنی خلیل اس کو کہتے ہیں کہ حبیب اور محب پر، یعنی خلیل وہ ہوتا ہے کہ ایسا حبیب اور وہ محب جو اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہو کہ اس کے لیے محبوب کے علاوہ کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہ ہو. یعنی وہ اللہ سے ایسی محبت کرتا ہو، اس کے دل میں محب یعنی محبوب کی ایسی محبت ہو. وہ حبیب اور وہ محب کہ محبوب کے علاوہ اس کے دل میں کسی اور کی محبت کی گنجائش ہی نہ ہو، اس کے لیے خلیل بولا جاتا ہے، ایسا دوست. اور
صاحب روح المعانی نے لکھا کہ محبت کا جو مقام، یعنی کہ جس کے دل میں محبت رچ بس گئی ہو، جس کے نفس میں بس گئی ہو، ایسے کو خلیل کہا جاتا ہے. اسی لیے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اللہ کے خلیل ہیں، حضرت ابراہیم بھی خلیل ہیں. بلکہ صاحب روح المعانی نے لکھا کہ محبت کا جو مقام محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ اتنا بلند ہے کہ حضرت خلیل کا طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا. یعنی طائر آرزو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا جو مقام ہے وہ آرزو، یعنی آرزوؤں کا خیال، وہاں تک خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جو اللہ نے اپنے حبیب کو مقام خلت عطا فرمایا. یعنی حضرت ابراہیم بھی خلیل ہیں، حضور بھی اللہ کے خلیل ہیں، مگر ان دونوں کی خلیلیت میں فرق اتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل ہونے کے باوجود ان کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جو مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے. کیونکہ حضور کے لیے بھی مقام خلت بیان ہوا ہے، اللہ کے حبیب بھی ہیں اور خلیل بھی ہیں. ایک مرتبہ صحابہ کرام، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ بیٹھے ہوئے تھے اور تذکرہ ہونے لگا انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو صحابہ انبیاء کے مقام بیان کرنے لگے. کسی نے کہا اللہ نے حضرت موسیٰ کو بہت بڑا مقام دیا ہے، انہیں کلیم اللہ بنا دیا. کسی نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے، انہیں روح اللہ اور کلیمت اللہ بنایا. کسی نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا. کسی نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے نجی اللہ بنایا. یعنی ہر انبیاء کرام علیہ السلام کی وہ عظمت و شان بیان کرتے جا رہے تھے. اور اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا کہ بے شک میرے صحابہ، میں نے آپ کی گفتگو کو سنا، یقیناً اللہ نے ان نبیوں کو وہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا جو آپ بیان کر رہے تھے. حضرت آدم کو صفی اللہ بنایا، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور کلیمت اللہ بنایا، مگر اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اللہ نے مجھے حبیب بنایا. اور یہ بات میں فخراً نہیں کہتا، میں ہی ہوں جو قیامت کے دن لواء الحمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں، جس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر ہر مخلوق موجود ہوں گی. میں ہی ہوں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوں، میرے ہی لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. مگر یہ میں فخراً نہیں کہتا. میں ہی ہوں جو تمام اولین اور آخرین میں سب سے معزز اور مکرم ہوں، مگر یہ بات میں فخراً نہیں کہتا. اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے. اسی طریقے سے خلیل اور حبیب کا فرق دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کسی پتھر پر کھڑے ہو جائیں تو اللہ انہیں تحت الثری سے عرش معلی تک تمام چیزیں دکھا دے، مگر اپنے حبیب کو عرش معلی سے آگے بلا کر اللہ نے یہ بھی بتا دیا، اور یہ ثابت ہوا کہ جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ پہنچتی ہے اس سے آگے حبیب کے قدم پہنچا کرتے ہیں. اسی طرح دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں، حضور بھی خلیل ہے، مگر فرق کتنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود گلزار بن گئی، مگر حضور کی آپ دیکھیں شان کہ وہ معراج کی رات گئے تو پورے قرۂ نار کو اللہ نے گلزار بنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کے درمیان فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صدقے ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مژدہ پہلے ہی سنا دیا. جبکہ ادھر حضرت ابراہیم نے اپنے لیے دعا مانگی اور ادھر اللہ نے حبیب کو بھی اور ان کے صحابہ کو بھی رسوائی سے بچنے کا مژدہ سنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے سرفراز فرما دیا. یعنی فرق دیکھے کہ وہاں حضرت ابراہیم نے تمنا کی مگر تمنا پوری نہ ہوئی، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اللہ نے خود جبریل کو حکم دیا، جبریل نے اٹھا کر کے حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ، یعنی وہ جو سفر معراج ہوا اور اپنا جلوہ خاص اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہیں سیدھی راہ دکھا دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے معزز مہمان بن کر آئے، مگر یہاں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا فرشتے ان کے لشکری اور سپاہی بن جائیں. وہاں معزز مہمان بنے اور یہاں حضور کے لشکر میں شامل فرما دیا. حضرت ابراہیم نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور یہاں حبیب علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی امت کی مغفرت مانگو. وہاں وہ خود مانگ رہے ہیں، یہاں اللہ خود سامنے سے کہہ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی اور حبیب علیہ السلام سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند فرما دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی،
یعنی قوم لوط پر عذاب آیا تو حضرت ابراہیم نے کوشش کی کہ دور ہو جائے. اللہ نے اس کو خود بیان فرمایا سورہ ہود اور عنکبوت کے اندر یہ موجود ہے کہ فرمایا کہ انہوں نے یعنی ابراہیم نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی. اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ ان کافروں پر بھی عذاب نہ کرے گا جب تک اے رحمت عالم تو ان میں تشریف فرما ہے. بلکہ کافروں پر بھی اللہ نے عذاب نازل کرنے سے منع فرما دیا کہ محبوب جب تک تو ان کے درمیان تشریف فرما ہے تب تک تو میں کافروں پر بھی عذاب نازل نہیں کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری دعا قبول فرما. اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. وہاں آرزویں کی جا رہی ہیں, یہاں اللہ خود سامنے سے فرما رہا ہے کہ محبوب اور محبوب کی امت تم مجھ سے دعا مانگو تمہاری دعا میں قبول کروں گا. اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم رزقنا تلاوت القرآن اللہم اہدنا ہدایت القرآن اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یعنی اگلے انبیاء کو اللہ نے جتنے اوصاف کمالات عطا فرمائے تھے ان تمام کمالات اور اوصاف کو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی عطا فرمایا تھا, اور وہ بھی عتم طور پر کلی طور پر عطا فرمایا. حضرت ابراہیم بھی خلیل ہیں, حضور بھی خلیل ہے, مگر فرق دیکھیں. صاحب روح المعانی کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ایسے خلیل ہیں کہ ان کے بعد ان کا خیال آرزو بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جو مقام اللہ نے حضور کو عطا فرما دیا ہے. یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کا خیال بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اور میرے اور آپ کا خیال نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طائر آرزو بھی وہاں پر نہیں مار سکتا جو مقام اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے. وہ کون سا مقام ہوگا نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ اس کو بیان کر سکتے ہیں.